حضور کے سینے میں سب سے پہلے جمع کیا گیا، اور قرآن اولن جو جمع ہوا ہے وہ صحابہ کے بھی سینوں میں جمع ہوا ہے۔ وہ کتابت کی شکل میں ایک کتاب کی صورت میں موجود نہیں تھا حضور کے انتقال کے وقت، بلکہ جمع تھا صحابہ کے سینوں میں۔ اور صحابہ کے پاس کتابت شدہ کچھ اوراق تھے، کسی کے پاس اونٹ کی یہ شانے کی ہڈی جو ہوتی ہے بہت بڑی اور چوڑی ہوتی ہے چپٹی، اس پر لکھی ہوئی صورتیں ہیں، کسی کے پاس جھلیوں پر لکھی ہوئی، کاغذ بہت نایاب تھا۔ لیکن یہ کہ کتابت کی شکل میں پھر اس کو جمع کروایا حضرت ابوبکر صدیق نے رضی اللہ تعالی عنہ، اس لیے کہ جنگ یمامہ میں بہت سے حفاظ شہید ہو گئے، تو تشویش پیدا ہوئی کہ اگر حفاظ شہید ہو گئے تو قرآن مجید کی حفاظت کیسے ہوگی؟ تب حضرت ابوبکر نے صحابہ کے مشورے سے وہ بورڈ مقرر کیا، اور ان میں جو حضور کے زمانے میں کتابت وحی کی ذمہ داری ادا فرماتے تھے انہی کو اس میں جمع کیا، اور انہوں نے پھر اس کو کتابی شکل میں جمع کر دیا۔ تو کتابی شکل میں بھی جمع کیا جانا یہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں ہو چکا ہے۔ البتہ حضور نے ایک رعایت دی تھی، چونکہ آپ کو معلوم ہے، آپ اس علاقے میں رہتے ہیں، کہ عربی زبان جیسے کہ ہر زبان کا معاملہ ہے کہ ہر بڑی زبان میں پھر نیچے بولیاں ہوتی ہیں، کولوکیل۔ وہ جو کولوکیل جو بولیاں ہیں ان میں مختلف طریقے سے لوگ پڑھتے تھے۔ اس سے پھر یہ اندیشہ ہوا کہ یہ مختلف لہجے اگر رہے تو اس سے بھی پھر قرآن کے بارے میں اختلاف ہو جائے گا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر قرآن مجید کا ایک اوتھینٹک نسخہ تیار کیا کہ اب صرف یہی نسخہ دنیا میں رہے گا، اور باقی سارے نسخے جو ہے ان کو تلف کر دیا گیا، تاکہ اب وہ لہجے کا کوئی اختلاف جو ہے وہ بھی باقی نہ رہے۔ اور اس کے 4 نسخے تیار کیے گئے، اور وہ نسخے آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ ان میں وہ نسخہ بھی ہے کہ جس پر خود حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خون کے دھبے موجود ہیں، کیونکہ وہ شہید کیے گئے ہیں۔ تو وہ ایک نسخہ جو انہوں نے اپنے پاس رکھا ہوا تھا وہ اس کی تلاوت فرما رہے تھے۔